الحمد لله ذي العز والجود والكبرياء، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ سبا آیت کریمہ کا نمبر 10 ہے اور رکوع نمبر 2 ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. واقعہ یہ ہے کہ ہم نے داؤد کو خاص اپنے پاس سے فضل عطا کیا تھا. یا جبال اوبی معه والطیر. اے پہاڑوں تم بھی تسبیح میں ان کے ساتھ ہم آواز بن جاؤ. والطیر اور اے پرندوں تم بھی. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں. ربط واضح ہے. سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس سے پہلی والی سورت میں امانت کے بار کا ذکر تھا، اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالی اور امانت سے مراد بعض حضرات نے خلافت لی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اندر 3 حکومتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے 2 اللہ سبحانہ و تعالی کے خاص بندے جلیل القدر انبیاء حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور ایک ملکہ بلقیس، ایک جو ہے وہ سبا کی حکومت تھی. تو وہ نافرمان قوم تھی، ان پہ اللہ سبحانہ و تعالی کا عذاب آیا. تو یہاں تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام کا شروع ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کے 70ویں پشت میں ہیں، اور ان کے نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے 32ویں پشت میں ہیں. 1015 سے لے کر 945 قبل مسیح یہ ان کا زمانہ ہے، اور داؤد علیہ السلام کی عمر مبارک کو 70 سال تھی. قرآن کریم میں 16 مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام آ چکا ہے، اور طالوت کی فوج میں ایک سپاہی تھے، جالوت، انہی کے ہاتھوں مارا گیا. سورہ بقرہ میں وہ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور جالوت کے مارنے کے بعد حکومت وہ حضرت طالوت کو ملی. پھر طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت داؤد کے نکاح میں دی. داؤد علیہ السلام ان کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے. حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب عطا ہوئی، اور اتنے خوش الحان تھے، جب تسبیحات پڑھتے تو پوری فضا پر وجد طاری ہو جاتا.
آپ کا معجزہ تھا جس کا ذکر رکوع کے اندر آئے گا. لوہا اور تانبا آپ کے ہاتھوں میں موم کی طرح نرم ہو جاتا، اپنے ہاتھ سے زریں تیار کرتے تھے، اور یہی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذریعہ معاش تھا. اپنی زندگی میں بیت المقدس کی بنیاد رکھی، جسے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورا کیا. اور اسی رکوع میں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے. سلیمان علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کی 33ویں پشت میں ہیں، اور ان کا جو زمانہ ہے وہ 1000 قبل مسیح ہے. 17 بار قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام ہے، 16 بار داؤد علیہ السلام کا، 17 مرتبہ سلیمان علیہ السلام کا. داؤد علیہ السلام کے بیٹے نبی اور بادشاہ تھے، اور بنی اسرائیل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان کا کوئی اور بادشاہ نہیں گزرا. ہوا، جن، پرندوں پر بھی آپ کی حکومت تھی. جانوروں کی بولی سمجھتے تھے اور ان سے کام لیتے تھے. ملکہ سبا آپ کی کوشش سے مسلمان ہوئی. بیت المقدس کی تعمیر کو نہایت عالیشان طریقے پر مکمل کیا. اب آتے ہیں اس رکوع کی طرف، اور رکوع کے اندر داؤد علیہ السلام کی جو فضیلت، ان کی جو شان کا ذکر ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، یقیناً ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیا اپنی طرف سے فضل. آتینا ہم نے دیا داؤد کو، فضلاً نکرہ ہے، فضیلت بخشی ہم نے داؤد کو. یا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی معہ، یا جبال اے پہاڑوں، یا حرف ندا جبال پہاڑ کو کہتے ہیں. اوبی امر کا صیغہ ہے تعویب سے. اوب یؤوب، تعویب کے معنی ہوتے رجوع کرنا، لوٹنا. اے پہاڑوں تم بھی ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرو. والطیر، اور یہ طیر، یہ سخرنا لہ الطیر، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ہم نے پرندوں کو بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا. داؤد کے ہمراہ وہ پہاڑ بھی اور پرندے بھی وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. دوسرے مقام پہ ہے سورہ صاد میں، انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق، ہم نے پہاڑوں کو ان کے مطیع کر دیا تھا، شام اور صبح ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے. والطیر محشورہ، پرندوں کو بھی ان کے مطیع کر دیا تھا جو ان کے ہاں تسبیح کے لیے اکٹھے ہو جاتے تھے. ایک اور مقام پہ سخرنا مع داؤد الجبال یسبحن والطیر، کہ ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو بھی ان کے تابع کر دیا اور پرندے بھی تسبیح کیا کرتے تھے. تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ اور پرندے یعنی وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرنے پر مامور کیے گئے. اور پہاڑوں کی تسبیح سے مراد یعنی ان کی صدائے بازگشت وہ نہیں تھی، عام تسبیح مراد نہیں ہے. وہ تو ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے کہ کسی پہاڑ پر آپ آواز دیں تو واپس آپ کی آواز آپ کی طرف لوٹتی ہے. بلکہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کا تسبیح کرنا، یہ تسبیح میں مشغول ہونا، یہ اس طرح ہوتا تھا کہ پہاڑوں اور پرندوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر و تسبیح کی ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ اس کو حضرت داؤد علیہ السلام بھی سنا کرتے تھے. وگرنہ ویسے تو یعنی کائنات کی ہر چیز وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہاں تسبیح سے مراد حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے. یہ تسبیح کو عام سننے والے بھی سنتے اور سمجھتے ہیں. اور اسی طرح والطیر، پرندے بھی جب حضرت داؤد علیہ السلام وہ زبور کو پڑھتے تو پرندے اوپر ہوا میں جمع ہو جاتے اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی تسبیح کیا کرتے تھے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا تھا ان کے لیے. النا ماضی متکلم کا صیغہ ہے،
الانا اور الیان اس کے معنی ہوتے نرم کر دینا، لین بھی نرمی کے لیے، ہم نے نرم کر دیا لہ الحدید حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو، یعنی نرم کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ لوہا ان کے ہاتھ لگنے سے موم ہو جاتا، اور دوسرا یہ کہ ان کو لوہا پگھلانے کا فن سکھا دیا۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَكُمْ، اللہ کی رحمت ہی کی سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے، لِنْتَ لَهُمْ أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دوسرا معجزہ۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ، حضرت قتادہ اور دیگر تفسیر کے امام وہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور معجزہ کے لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم بنا دیا، یعنی اس سے کوئی چیز بنانے میں ان کو آگ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، نہ کسی ہتھوڑے اور دوسرے آلات کی ضرورت پڑتی تھی، ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ نرم فرما دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، پوری پوری زریں بناؤ، وقدر فی السرد اور کڑیاں جوڑنے میں توازن سے کام لو، واعملوا صالحا اور تم سب لوگ نیک عمل کرو، انی بما تعملون بصیر، تم جو بھی عمل کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ ان اعمل سابغات، ان مصدر کے لیے یہ کہ اعمل عمل کرو تم، یہ یعنی حکم دیا جا رہا ہے، امر کا صیغہ، ان اعمل سابغات، یعنی بعض حضرات نے لکھا اس کا تعلق ما قبل کی آیت سے ہے، الان لہ الحدید لعمل سابغات، لوہے کو اس لیے نرم کیا گیا تاکہ کشادہ زریں بنانے کے اندر وہ یعنی مصروفوں کشادہ زریں بنائیں۔ سابغات سبغ یسبغ سبوغ، اس کے معنی ہوتے ہیں کشادہ زریں، تو ان اعمل سابغات، ان کشادہ زریں بنائیں، اور وقدر یہ بھی امر کا صیغہ ہے، تقدیر سے اندازہ لگانا، مناسب اندازے سے کسی چیز کو بنانا، کڑیوں کو حساب کے ساتھ بناؤ، قدر فی السرد، اور یہ جو یعنی سرد ہے کڑیاں ہیں ان کو مناسب انداز سے لگاؤ، جوڑ جو ہے سرد کے اصل معنی ہوتے ہیں بننا، مطلب یہ ہے کہ زرہ کے بنانے میں اس کی کڑیوں کو متوازن اور متناسب بنائیں، کوئی چھوٹی کوئی بڑی نہ ہو، تاکہ وہ مضبوط بھی بنے اور دیکھنے میں اچھی بھی لگے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، قدر فی السرد، کہہ رہے ہیں کڑیاں بنانا اس کی، تو وہ جو ہے وہ برابر اس میں بنائیں۔ اور بعض حضرات نے لکھا کہ قدر فی السرد، اس کی تفسیر میں کہ تقدیر سے مراد یہ ہے، یہ نہیں مراد کہ بھئی آپ کڑیاں جو ہے وہ مناسب انداز میں برابر برابر بنائیں، بلکہ فرماتے ہیں قدر فی السرد، آپ یعنی کڑیاں بنانے میں اندازے سے کام لیں، یعنی اس صنعت کے لیے ایک مقدار وقت، متعین وقت وہ مقرر کریں، سارے اوقات اس میں صرف نہ ہو جائیں، تاکہ عبادت اور امور سلطنت میں اس کی وجہ سے خلل نہ آئے۔ اس تفسیر پر معلوم ہوا کہ صنعت کار اور محنت کش لوگوں کو بھی چاہیے کہ عبادت اور اپنی معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے کام سے کچھ وقت بچایا کریں، اوقات کا نظم و ضبط بنائیں۔ اور اسی طرح اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلا پہلے والے معنی کے لحاظ سے، قدر فی السرد کی تفسیر اگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی لی جائے کہ زرہ کے بنانے میں اس کے کڑیوں کو متوازن اور متناسب بنائیں، تو پتہ چلا کہ صنعت میں ظاہری خوشنمائی کی رعایت بھی پسندیدہ چیز ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت فرمائی داؤد علیہ السلام کو، قدر فی السرد، وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر، جو عمل تم کرتے ہو واعملوا صالحا، تم سب نیک عمل کرو،
تم جو بھی نیک عمل کرتے ہو بما تعملون بصیر، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ صنعت و حرفت یہ ایک بڑی عظیم چیز ہے۔ کوئی ہنر سیکھ لینا، ہاتھ کے ذریعے کوئی کام وہ سیکھ لینا، یہ ایک بڑی عظیم چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود داؤد علیہ السلام کو اس کی تعلیم دی۔ بلکہ صرف داؤد علیہ السلام نہیں، اور بھی انبیاء کرام کا ذکر آتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کی صنعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھائی۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم پڑھ چکے ہیں 12ویں پارے میں، ہمارے سامنے کشتی بناؤ۔ ہمارے سامنے کا مطلب یعنی ہماری وحی کے مطابق جسے ہم بتا رہے ہیں اس طریقے سے بناؤ۔ الطب النبوی کے نام سے حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، ان کی طرف اس کتاب کی نسبت کی گئی اور اس میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ انسانی زندگی کے لیے جتنی اہم اور ضروری صنعتیں ہیں، مکان بنانا، کپڑا بننا، درخت لگانا، اگانا اور کھانے کی چیزیں تیار کرنا، حمل و نقل کے لیے پہیوں کی گاڑی بنا کر چلانا وغیرہ، یہ سب ضروری صنعتیں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے انبیاء علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ تو جب یہ سارے کام، یہ صنعتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو سکھائیں تو پتہ چلا کہ صنعت پیشہ لوگوں میں سے کسی بھی شخص کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر سمجھنا گناہ۔ اب لوگ یعنی مختلف صنعتیں اختیار کرتے ہیں تو کسی کی صنعت کو آپ حقیر یا ذلیل نہیں سمجھ سکتے۔ کوئی بھی پیشہ اور صنعت وہ حقیر نہیں ہے۔ نہ پیشوں کی بنیاد پر کوئی برادری بنتی ہے، لوگ پیشوں کی بنیاد پر بھی برادریاں بنا دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو لاہا ہے اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یا اصل میں ہندوستان میں یعنی متحدہ ہندوستان میں یا تو ہندوؤں نے یہ چیز پیدا کی ہے یا انگریز نے پیدا کی، کہ اس وقت جو لوگ کپڑے بنتے تھے، کپڑے بننے کا کاروبار کرتے تھے، جیسے آج کل ہم ٹیکسٹائل مل کہتے ہیں، تو اب آج اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اس دور میں متحدہ ہندوستان کے اندر ہر دوسرے گھر میں لوگ کپڑا بناتے تھے۔ اب انگریزوں نے کیا کیا کہ ان کو ایسا لقب دیا کہ بھئی یہ جولاہے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں نے اس صنعت کو چھوڑ دیا۔ تو نہ کسی صنعت و حرفت کو ہم حقیر سمجھ سکتے ہیں، اس کو حقیر سمجھنا گناہ ہے، اور نہ صنعت پیشہ لوگوں کو یعنی حقیر سمجھنا جائز ہے، بلکہ یہ بھی گناہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی بنایا، مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، اور خلافت کی صورت میں عظیم سلطنت عطا کی، ان کے لیے بیت المال سے وظیفہ بھی مقرر تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ زرہ سازی کی جو صنعت تھی یہ کیوں سکھائی؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ اپنی خلافت و سلطنت میں، حکومت میں، اس دور میں وہ بیس بدل کے بازاروں میں جاتے اور مختلف لوگوں سے ملاقات کرتے، ان سے پوچھتے اپنے بارے میں کہ داؤد کی سلطنت میں عدل و انصاف، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، اور داؤد علیہ السلام سے یا ان کی حکومت سے آپ کو کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ تو جس سے بھی سوال کرتے وہ داؤد علیہ السلام کی تعریف کرتے، عدل و انصاف پر شکر کا اظہار کرتے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا۔ اب جب داؤد علیہ السلام نکلے بازار کی طرف بیس بدل کے، تو اسی فرشتے سے جو انسانی شکل میں اس سے ملاقات ہوئی، داؤد علیہ السلام نے اس سے بھی یہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا، داؤد بہت اچھا آدمی ہے اور سب آدمیوں سے وہ اپنے نفس کے لیے بھی اور اپنی امت اور رعیت کے لیے بہتر ہے، لیکن اس میں ایک عادت ایسی ہے اگر وہ نہ ہوتی تو وہ بالکل کامل ہوتا۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا وہ اپنا کھانا پینا اور اپنے اہل و عیال کا گزارا وہ مسلمانوں کے بیت المال سے لیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کرتے، بیت المال سے کچھ بھی نہ لیتے اور اپنا خرچ، اخراجات، وہ نان نفقہ وہ خود
ہاتھ کے عمل سے خود محنت کرتے، کمائی کرتے اور حاصل کرتے تو یہ زیادہ بہتر۔ اب جب داؤد علیہ السلام نے یہ سنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، الحاح و زاری کی دعا کا اہتمام کیا کہ میرے پروردگار مجھے کوئی ایسا کام سکھا دیں جو میں اپنے ہاتھ کی مزدوری سے پورا کروں اور اس کی اجرت سے اپنے اہل و عیال کا گزارا کر سکوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو زرہ سازی کی جو صنعت تھی یہ سکھا دی۔ پیغمبرانہ اعزاز یہ عطا فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے موم بنا دیا تاکہ صنعت کاری کے اندر، زرہ سازی کے اندر ان کے لیے آسانی ہو، تھوڑے وقت کے اندر وہ زیادہ کام کر لیں، اپنا گزارا پیدا کر کے باقی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور حکومت کے جو دیگر امور ہیں ان میں لگا سکیں۔ اسی وجہ سے حضرات فقہاء کرام نے لکھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ وقت، بادشاہ، سلطان جو اپنا پورا وقت حکومت اور سلطنت کے جو احکام ہوتے ہیں، امور ہوتے ہیں، ان کے انجام دہی میں صرف کرتا ہے، اس کے لیے شرعاً جائز ہے کہ وہ اپنا یعنی متوسط گزارا وہ بیت المال سے لے لے، لیکن کوئی دوسری صورت اگر گزارے کی ہو سکے تو وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے خزانے کھول دیے تھے، زر و جواہرات، تمام اشیاء ضرورت کی بڑی فراوانی تھی، اور بیت المال میں یعنی ضرورت کے مطابق بقدر ضرورت وہ تصرف کی بھی انہیں اجازت تھی۔ فمن او امسک بغیر حساب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ اطمینان دلا دیا تھا جس طرح چاہیں خرچ کریں، آپ کے ذمہ حساب دینا نہیں ہے۔ مگر انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بلند مقام عطا کیا ہے کہ وہ یعنی ایسی چیزوں کے اندر بھی جو عظیمت کا پہلو ہوتا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اب داؤد علیہ السلام سلطنت کے ہوتے ہوئے مزدوری سے اپنا گزارا چلاتے تھے۔ اسی طرح فرمایا علماء جو تعلیم و تبلیغ کی خدمت مفت انجام دیتے ہوں، قاضی، مفتی جو لوگوں کے کام میں اپنا وقت صرف کرتے ہوں، ان کا بھی یہی حکم ہے، بیت المال سے اپنا خرچ لے سکتے ہیں، مگر کوئی دوسری صورت گزارے کی ہو جو دینی خدمت کے اندر خلل واقع نہ کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ نے یہاں بطور فائدہ کے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ داؤد علیہ السلام کے اس طرز عمل سے یعنی کہ اپنے اعمال و عادات کے متعلق لوگوں کی رائے لینا اور رائے بھی بے تکلف آزادانہ طور پہ معلوم کرنا، جیسے انہوں نے کیا کہ بیس بدل کے جاتے تھے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ تو فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے عیوب، چونکہ ہر شخص کو خود معلوم نہیں ہوتے، ہر شخص اپنے آپ کو بڑا ولی کہتا ہے، بڑا سخی کہتا ہے، بڑے اچھے اخلاق والا کہتا ہے، بڑا عاجز کہتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے وہ دوسروں سے تحقیق کرے۔ امام مالک رحمہ اللہ بھی اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ یہ معلوم کریں کہ عام لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، عام لوگوں کا خیال ان کے بارے میں کیا ہے۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد وعملوا صالحا، پوری زریں بناؤ، وقدر فی السرد، کڑیاں جوڑنے میں توازن سے کام لو، وعملوا صالحا، تم سب لوگ نیک عمل کرو، انی بما تعملون بصیر، تم جو بھی عمل کرتے ہو میں اسے دیکھتا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو تابع بنا دیا تھا۔ غُدُوُّهَا شَهْرٌ، اس کا صبح کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا ہوتا تھا، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، شام کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا ہوتا تھا۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات میں سے کچھ وہ تھے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے۔ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے ان پر یہ بات واضح کر دی تھی جنات پر
کہ ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے ہٹ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا نذقہ من عذاب السعیر، ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ سلیمان الریح، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے مسخر کر دیا تھا ریح، ہوا کو۔ داؤد علیہ السلام، اور اس کے بعد چونکہ آل داؤد کا ذکر، اس میں حضرت سلیمان کا ذکر فرما دیا، جو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ الریح، اس کا تعلق سخرنا کے ساتھ، یعنی ہم نے سلیمان کے لیے ریح کو، ہوا کو مسخر کر دیا، تابع فرمان کر دیا۔ غدوها شہر، غدو غدات صبح کو کہا جاتا ہے، فجر اور سورج نکلنے کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اسے غدات کہتی، اور اس کی جماعت یہ غدوات۔ غدوها شہر، صبح کی منزل، صبح کے وقت کا سفر وہ ایک ماہ کا ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہ صبح کے وقت ہوا سلیمان علیہ السلام کو لے کر اتنا فاصلہ طے کر لیتی جتنا ایک سوار ایک تیز رفتار گھوڑے پر ایک ماہ میں طے کرتا ہے۔ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، رواح شام کے وقت کو کہا جاتا ہے، سورج ڈھلنے سے لے کے رات تک کا وقت، یعنی ان کی شام کی منزل بھی ایک ماہ کی ہوتی تھی۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اصلنا اصالتن سے ہے، ہم نے بہا دیا، ہم نے جاری کر دیا، سالہ یسیلو سے بہنا، سیلان پانی کا بہاؤ، اسی سے سیل بھی ہے، سیل العارم اسی صورت میں آئے گا بمانے سیلاب۔ اصلنا لہو عین القطر، عین چشمے کو کہتے ہیں، قطر کے معنی پگھلا ہوا تانبا، عین القطر پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ ہم نے ان کے لیے جاری کر دیا، بہا دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جنات میں سے بھی کچھ جنات ایسے تھے کہ جو ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے۔ مَنْ يَعْمَلْ، جو کام کرتے تھے، بین یدی، ان کے سامنے حاضر ہوتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اللہ کے حکم سے، ان کے رب کے حکم سے۔ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ، زاغ یزیغ، زیغ کے معنی ہوتے ہیں ٹیڑھا ہو جانا، پھر جانا، سرتابی کرنا، حکم عدولی کرنا۔ من یزغ منہم، ان میں سے جو بھی حکم عدولی کرتا، نافرمانی کرتا، عن امرنا، ہمارے حکم سے، نذقہ، نذق مضارع مجزوم کا صیغہ جمع متکلم کا، ہم چکاتے ہو اس کو، عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، دوزخ کا عذاب۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمائے اس آیت میں تقریباً یعنی 3-4 چیزیں ہیں، بلکہ 4 چیزیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، غدوها شہر ورواحها شہر، صبح کا سفر بھی 1 مہینے کے برابر اور شام کا سفر بھی 1 مہینے کے برابر۔ ہوا ان کے لیے مسخر تھی، تو سلیمان علیہ السلام کے تخت کو، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے دربار والے، باقی مومن، یہ سب بڑی تعداد میں سوار ہوتے، اور ہوا ان کے حکم کے تابع جہاں وہ چاہتے وہ لے جاتی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تسخیر ہوا کا معجزہ سلیمان علیہ السلام کو اس وجہ سے ملا تھا، یعنی یہ اس عمل کا صلہ تھا کہ ایک دن وہ اپنے گھوڑوں کے معائنے میں مشغول تھے، اور مشغولیت کی بنا پہ ان کی نماز میں تاخیر ہو گئی، تو چونکہ گھوڑے اس غفلت کا سبب بنے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ تمام گھوڑوں کو ذبح کر کے قربان کر دیے۔ گھوڑوں کی قربانی درست تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی گھوڑے کو ذبح کیا جاتا تھا، گوشت کھایا جاتا تھا۔ خیبر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ یہ جہاد کا آلہ ہے اور اس کا گوشت بڑا میٹھا ہے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب کچھ ائمہ حضرات وہ اس کے جواز کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں چونکہ آج کل اب گھوڑے اس سے اتنا زیادہ، اگرچہ وہ جہاد تعالیٰ اب بھی ہے لیکن اس طریقے سے نہیں ہے، اب آلات یعنی جنگی جہاز، راکٹ وغیرہ وغیرہ قسم کی چیزیں آ گئی، اس لیے وہ کہتے ہیں اصل جو حلت کا حکم ہے وہ واپس لوٹے گا، وہ باقی رہے گا، جبکہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب بھی مکروہ ہے۔
تو انہوں نے تمام گھوڑوں کو جو ان کی ملکیت تھی، سرکاری گھوڑے نہیں تھے، ان سب کو انہوں نے ذبح کر دیا، قربان کر دیا، اور اس قربانی کے صلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب چونکہ جانور سواری کے لیے ہوتے ہیں، اللہ نے اسے بہتر سواری عطا فرما دی، ہوا کو مسخر کر دیا، فرمایا جہاں جانا چاہو اس پہ جا سکتے ہو۔ غدوها شہر ورواحها شہر، صبح کے وقت کا چلنا وہ بھی 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھا، اور شام کے وقت بھی 1 مہینے کی مسافت، یعنی ایک دن کے اندر 2 مہینے کی مسافت، 2 مہینوں کے برابر راستہ وہ طے کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت وہ بیت المقدس سے روانہ ہوتے، دوپہر کو استخر نامی مقام میں وہاں پہنچ جاتے، دوپہر کا کھانا وہاں کھاتے، پھر یہاں سے زور کے بعد چلتے تو کابل میں جا کر رات ہوتی تھی، اور بیت المقدس استخر کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ تیز سوار چلنے والا 1 ماہ میں طے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر استخر سے کابل تک یہ 1 ماہ کا سفر ہے۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے بہا دیا سلیمان کے لیے چشمہ تانبے کا، یعنی تانبے جیسی سخت دھات کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی کی طرح بہنے والا سیال بنا دیا، جو پانی کے چشمے کی طرح جاری تھا، گرم بھی نہیں تھا، اور آسانی سے وہ اس سے اپنی ضروریات کی چیزیں بنا سکتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ جو عین القط تانبے کا چشمہ تھا، یہ 3 دن اور 3 رات تک کی مسافت میں اتنا لمبا تھا، اور یہ یمن کی سرزمین میں تھا۔ امام مجاہد فرماتے ہیں صنعائے یمن سے یہ شروع ہوتا اور 3 دن 3 راتیں لگتی تھیں اس پورے یہ جو تانبے کا چشمہ تھا اس کے یعنی دوسرے سرے تک جانے میں۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جنات کو بھی مسخر کر دیا جو ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات مانتے، اور جو کام وہ ان سے لینا چاہتے وہ کام کیا کرتے تھے، نوکروں چاکروں کی طرح ان کے سامنے جو خدمات ان کے حوالے کی جاتی وہ خدمات پوری کرتے۔ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، بلکہ یہ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنِ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، یہاں پہ ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے تسخیر جنات کا۔ بہت سارے لوگ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں جنات اس کے تابع ہیں اور وہ جنات سے یہ کام کرواتا ہے، یہ کرواتا ہے۔ حضرت مفتی شبیر رحمہ اللہ نے یہاں 2-3 صفحات لکھے ہیں، تسخیر جنات کا حکم، جنات کو مسخر کرنا آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جنات مسخر ہوتے ہیں، کسی کے تابع ہوتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ حضرات انبیاء کرام ان کے تابع تھے، بلکہ بعض صحابہ کرام کے بھی ایسے واقعات آتے ہیں کہ جنات ان کے تابع ہو گئے تھے، اور یہ تسخیر انبیاء کے لیے یا صحابہ کرام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے تھی، بطور کرامت کے ان حضرات کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اس میں ان کے کسی عمل یا وظیفے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ علامہ شربینی رحمہ اللہ انہوں نے تفسیر سراج المنیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب، معاذ بن جبل، عمر بن خطاب، ابو ایوب انصاری اور زید بن ثابت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ تمام صحابہ کرام ایسے تھے کہ یعنی ان کے ہاں بھی جنات تابع تھے، ان کی اطاعت اور خدمت کرتے تھے، ان کے واقعات انہوں نے نقل کیے، مگر یہ سارا کچھ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کی بنا پر تھا۔ بذات خود انہوں نے ایسے نہیں کیا کہ بھئی وہ اس کے لیے وظائف کرتے اور زبردستی ان کو مسخر کرتے۔ اب اگر کسی کے تابع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دی ہے، بغیر کسی وظائف کے، بغیر کسی ایسے عمل کے، بغیر کسی اس نیت کے وظائف اور اعمال کیے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہے اور اس کے لیے کرامت ہے، لیکن اپنے قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ ایسا کرنا وہ درست نہیں ہے۔ 2 وجوہات سے، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ عام طور پر ایسے اوقات لوگ جو وظائف پڑھتے ہیں، لوگ جو
جو عامل حضرات ہوتے ہیں وہ چلے وغیرہ کاٹتے ہیں تو اس میں کلمات کفریہ ہوتی ہیں، شیطانی کلمات ہوتے ہیں، جادو سے کام لیتے ہیں، جن کو یعنی کافر جنات اور شیاطین وہ پسند کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو کافر جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، وہ شخص چونکہ شیطانی عمل کر رہا ہے، کفریہ کلمات کہہ رہے، اس لیے وہ اس کے تابع ہو جاتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں. تو اس لیے بھی یہ ناجائز ہے کہ اس کے لیے جو اعمال کیے جاتے ہیں عام طور پہ وہ ناجائز ہوتے ہیں، شرکیہ کلمات، شیطانی الفاظ ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی آزاد شخص کو اپنا غلام بنانا، اپنے تابع کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، چاہے وہ انسان ہے یا جن ہے، جو بھی ہے، اس کو آپ اس طریقے سے تابع نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو قیدی بنا لیں اپنے پاس اور اس کی آزادی کو ختم کر دیں. اللہ نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہم کسی انسان کو یا جن کو اپنا غلام بنا لیں، اپنے بغیر اس سے لینا شروع کریں، تو یہ بھی حرام. ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی دنیا میں کسی انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہے، اس کا استاد ہے، اس کے پیر و مرشد ہیں، وہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کہ میں ان کی خدمت کروں، ان کی بات مانوں، کوئی ضرورت ہے وہ پوری کر دوں. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص وہ کثرت عبادات کی وجہ سے، وظائف کی وجہ سے، درود شریف کے کثرت کی وجہ سے جنات اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ یعنی اس کے سامنے حاضر بھی ہوتے ہیں اور اس کی جو بعض ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی پوری کر دیتے ہیں، کوئی کام بھی کر دیتے ہیں، بوقت ضرورت ان کی کوئی مدد بھی کر دیتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ درست. لیکن قصد و ارادے کے ساتھ ان کو تابع کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. ہم نے جنات کو سلیمان کی خدمت اور اطاعت کا جو حکم دیا ہے، اگر ان میں کوئی فرد اس اطاعت سے انحراف کرے گا، وہ نافرمانی کرے گا، سلیمان علیہ السلام کی خدمت نہیں کرے گا، تو اس کو آگ کا عذاب دیا جائے گا. اکثر حضرات نے یہاں آگ کے عذاب سے آخرت کا عذاب، جہنم کا مراد لیا ہے. بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک فرشتہ مسلط کر دیا تھا جو جن سلیمان علیہ السلام کی اطاعت میں کوتاہی کرتا تو اس کو وہ آگ کے کوڑے مارتا اور کام کرنے پر مجبور کرتا، زبردستی اس سے وہ کام لیا جاتا. یہاں یعنی یہ شبہ ذہن میں ہو سکتا ہے، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. جو کوئی ہمارے حکم سے ہٹ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے. تو اب جنات ان کی تخلیق آگ سے ہے، جسم الناری ایک آگ والا جسم ہے، تو اب آگ سے بنے ہوئے آگ میں جائیں گے، ان کو کیسے سزا ہوگی، آگ کو کیسے جلائے گی. علماء نے لکھا کہ بھئی اس کے سمجھنے کے لیے بڑی آسان مثال یہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو چیز جس سے بن جائے اور وہ چیز اس کو تکلیف نہ دے. انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، قرآن کریم میں کتنی مرتبہ فرما دیا، خلقنا الانسان من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. لیکن اسی مٹی کا ایک ڈھیلا آپ اٹھا کے اس انسان کو مار دیں، اسے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اوپر مٹی گر جائے انسان پہ، وہ دب جاتا ہے، مر جاتا ہے. تو اسی طرح ان کو بھی عذاب ہوتے اور سزا ہوتی ہے. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے یعملون کام کرتے، ما یشاء جو وہ چاہتے، جو سلیمان علیہ السلام چاہتے وہ بنا دیا کرتے. من محاریب اونچی اونچی عمارتیں، وتماثیل تصویریں، وجفان کالجواب حوض جیسے بڑے بڑے لگن، وقدور الراسیات اور زمین میں جمی ہوئی دیگیں. اعملوا آل داود شکرا، اے داود کے خاندان والو تم ایسے عمل کیا کرو جن سے شکر ظاہر ہو. وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہوں. یعملون له ما یشاء، وہ کام کیا کرتے تھے جنات، ما یشاء جو سلیمان علیہ السلام چاہتے. من محاریب، محاریب محراب کی جمع، یہاں مراد مضبوط محل، قلعے، اونچی اونچی عبادت گاہیں. اصل میں
محاریب یہ یعنی جو محراب کی جمع ہے تو یہ مکان کے جو اعلیٰ حصہ ہوتا ہے، اشرف حصہ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے. جیسے بادشاہ اور بڑے لوگ اپنے لیے حکومت کا کمرہ بنائیں، کوئی خاص کمرہ، اس کو بھی محراب کہا جاتا ہے. اور لفظ محراب یہ حرف سے ہے، حرف جنگ کو کہتے ہیں. کوئی آدمی جو اپنا یعنی خاص حکومت قدا بناتا ہے، اس کو دوسروں کی رسائی سے محفوظ رکھتا ہے کہ اس میں کوئی دست اندازی نہ کر سکے، اس کے خلاف کوئی لڑائی کرتا ہے تو اس تک نہ پہنچ سکے، اس کو بھی محراب کہا جاتا ہے. تو عام طور پہ اردو میں اس کو قلعہ کہتے ہیں، یعنی جو ایک مضبوط قلعہ بنا دے، مضبوط محل بنا دے کہ جہاں کوئی بھی اس کا دشمن وہ نہ پہنچ پائے. اور بادشاہوں نے اسی حفاظت کے لیے اپنے مکانوں کے اندر اس طرح مخصوص حصہ بنا دیتے، اس کو محراب کہتے. مساجد میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو بھی اسی امتیاز کی بنا پہ محراب کہتے ہیں کہ باقی مقتدی الگ ہوتے ہیں، امام کے لیے الگ جگہ بنی ہوتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد ہی کو محراب کہہ دیا جاتا ہے. قدیم زمانے میں محاریب بنی اسرائیل اور اسی طرح اسلام میں محاریب صحابہ یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. ان سے مراد محاریب انبیاء سے انبیاء کے مساجد اور محاریب صحابہ سے مراد صحابہ کرام کی بنائی ہوئی مسجدیں مراد ہیں. وتماثیل، تمثال کی جمع تصویریں. شریعت سلیمانی میں مجسمہ تراشی اور مصوری وغیرہ یہ حرام نہ تھی. وجفان کالجواب، جفان جفنتن کی جمع. جفنا کے معنی ہے لگن، ایک بڑا پیالہ، ایسا بڑا برتن جس میں شراب بنائی جائے. کل جواب، کاف تشبیہ کے لیے جیسے. جواب جابیتن کی جمع، بڑا حوض یا تالاب. وقدور الراسیات، قدور قدر کی جمع ہانڈی کو کہتے ہیں، دیگ کو. راسیات رسوون سے، راسیہ پہاڑوں کے لیے بھی قرآن کے اندر آ چکا ہے. راسیہ کے معنی ہوتے ہیں یعنی کسی چیز کو قائم رکھنا، کسی جگہ کے اوپر اس کو استوار کرنا، یعنی ایک جگہ پہ پڑی ہوئی چیز. تو قدور الراسیات سے مراد ایسی دیگیں جو ہر وقت چولہوں کے اوپر قائم رہنے والی ہیں. اعملوا آل داود شکرا، اے داود کی اولاد، آل داود کی اولاد، داود کے گھر والوں، تم شکر کو اپنا معمول بناؤ. تم شکر میں یعنی نیک اعمال کیا کرو. وقلیل من عبادی الشکور، بہت کم ہوتے ہیں من عبادی میرے بندوں میں الشکور، شکر کرنے والے، شکر گزار، احسان ماننے والے، قدرداں، وہ بڑے کم ہوتی ہیں. اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جنات حضرت سلیمان کے جو تابع تھے وہ کیا کرتے تھے. تو سب سے پہلے فرمایا کہ وہ من محاریب، ان کے لیے اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، محلات بناتے تھے، مساجد بناتے تھے، مساجد کی تعمیر کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد دوسری چیز، یہاں بعض حضرات نے محراب کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ مسائل بھی لکھتے ہیں کہ امام کو چاہیے، چونکہ محراب یہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتا، مسجد سے الگ ہوتا ہے، ایک خاص جگہ بنائی جاتی ہے. بعض جگہوں میں تو خیر یہ مسجد ہی کا حصہ ہوتا ہے، صرف وہاں دیوار پر، قبلے کی دیوار میں یعنی چھوٹا سا نشان ہوتا ہے. باقی امام کے لیے جو جگہ بنی جاتی ہے وہ وہی مسجد کی پہلی صف میں ہوتی ہے، مقتدیوں سے آگے ہوتی ہے، لیکن مسجد کی دیوار کے اندر ہوتی ہے، دیوار سے باہر نہیں ہوتی. تو یہ جو جگہ یہ مسجد ہی کے حکم میں، محراب کے حکم میں نہیں. البتہ اگر قبلے کی جانب ایک بڑی محراب بنائی گئی، جیسے یعنی پورا کمرہ ہوتا ہے، تو ایسے جو بڑے محراب ہوتے ہیں علماء نے لکھا یہ مسجد نہیں ہوتے بلکہ مسجد کے مصالح کے پیش نظر ان کو بنایا جاتا ہے. اور یہ یعنی اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے، بعد میں اس طرح ہوا ہے. تو یہ جائز تو ہے، ناجائز تو نہیں ہے، لیکن امام کو چاہیے کہ وہ محراب کے بالکل اندر کھڑا نہ ہو، بلکہ محراب سے کسی قدر باہر اس طرح کھڑا ہو کہ اس کے قدم وہ محراب سے باہر نمازیوں کی طرف ہو، تاکہ امام اور مقتدیوں کا جو مکان ہے وہ ایک شمار ہو کہ سب مسجد کے اندر ہیں. اگر امام اندر کھڑا ہوگا تو ایسی جو صورت ہے جہاں بڑے محراب ہیں اور مسجد سے الگ ہیں
تو اس محراب کے اندر اگر امام کھڑا ہوگا تو ایسی صورت میں نماز وہ مکروہ ہوگی، ناجائز ہوگی۔ وتماثیل، تمثال کی جمع ہے، تصویریں بناتے تھے۔ تصویریں بنانے سے کیا مراد ہے؟ اب یعنی یہ چونکہ تھوڑا تفصیلی مسئلہ بھی ہے، لیکن خیر اس کا جو بنیادی جو چیزیں ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ کل کے درس میں آئیں گی۔ تمثال، تمثال یا تمثال زبر یا زیر دونوں کے ساتھ یہ تصویر کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جو تصویریں وہ بناتے تھے تو یہ دو طرح کی تصویریں ہوتی تھیں، ایک زیرو جاندار چیزوں کی تصویر اور دوسرے غیر زیرو بے جان چیزوں کی تصویریں۔ پھر بے جان چیزوں میں بھی دو قسمیں ہیں اس کی، ایک ایسی چیز بے جان جو جامد ہے جس میں زیادتی اور نمو نہیں ہوتی، پتھر مٹی وغیرہ، دوسری وہ چیزیں جو نامی ہوتی ہیں یعنی نمو اور زیادتی والی، جیسے درخت، کھیتی وغیرہ وغیرہ۔ تو جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے ان سب قسم کی چیزوں کی تصویریں بناتے، اور وجہ یہی لفظ تماثیل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ تصاویر کی کوئی خاص قسم نہیں بلکہ ہر قسم کی تصاویر وہ بناتے تھے۔ اور دوسری تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تخت پر پرندوں کی تصاویر ہوتی تھی۔ اب چونکہ ان کی شریعت کے اندر یہ چیزیں جائز تھیں، شریعت محمدی کے اندر علی صاحبہا الصلاۃ والسلام، تو یہ چیزیں ناجائز قرار دی۔ نہ صرف یہ کہ تصویر، نہ صرف یہ کہ شرک کو حرام قرار دیا، بلکہ ایسی چیزیں جو شرک کے لیے بنیاد بنتی ہیں تو ایسی چیزوں کو بھی حرام قرار دیا، اور اس میں تصویر کا حکم بھی ہے۔ اور مصور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، سب سے زیادہ سخت عذاب وہ قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کل مصور فی النار، ہر مصور وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اس حوالے سے پھر آیا تصویر، یعنی تمام علماء کرام کے نزدیک تصویر تو حرام ہے جو پرنٹ شدہ تصویر ہے، لیکن آیا جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے، موبائل فون وغیرہ، اس کے اندر جو تصاویر نکالی جاتی ہیں تو آیا یہ اس جو ممنوع تصویر ہے اس کے حکم میں ہے یا نہیں ہے؟ یعنی نکالنا یا نہ نکالنا یہ تو الگ بات ہے، لیکن آیا یہ اس تصویر کے حکم میں آتا ہے یا نہیں؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اسی تصویر کے حکم میں، جیسے کوئی پرنٹ شدہ تصویر نکالنا ناجائز اور حرام ہے بغیر کسی ضرورت کے، اسی طرح موبائل کے اندر بھی اس طرح کی تصاویر نکالنا وہ ناجائز اور حرام ہے۔ جبکہ بعض حضرات محققین وہ فرماتے ہیں، عرب کے کچھ علماء، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دارالعلوم کراچی والے، اور اسی طرح ہندوستان کے کچھ علماء، وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے جب تک وہ پرنٹ نہ ہو تو وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی بلا ضرورت موبائل فون وغیرہ اس کے اندر تصویریں نکالنا اور تصویریں رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اگرچہ یہ اس تصویر کے حکم میں یہ حضرات کہتے ہیں نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ ان لوگوں کا جو قول ہے اس پر عمل کیا جائے کہ وہ اس کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں۔ البتہ جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں بوقت ضرورت، یعنی شناختی کارڈ کے لیے، پاسپورٹ کے لیے، یا کسی اور ضرورت سے، کسی امتحان کے لیے، داخلہ رجسٹریشن وغیرہ کے لیے، وہاں جو ضرورت پڑتی ہے تو ضرورت کی بنا پہ فقہاء کرام نے تصویر نکالنے کی، بنانے کی اجازت دی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، اللهم احفظنا من فوقنا، اللهم إنا نعوذ بك من أن نغتال من تحتنا، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن الله۔